ناظرین صورتحال پوری طرح سے ایسکلیٹ کر چکی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ٹھہراؤ کے بعد تمام اطراف سے دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ غزہ میں دوبارہ سے لڑائی کا آغاز، رفح آپریشن، لیبنان جنگ، عراقی کتائب حزب اللہ کے امریکی اڈوں پر حملوں کے آغاز کے بعد اب یمن کے ناظرین آپریشن شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یمن کے پوری شدت کے ساتھ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو نیا فیز ٹھہراؤ کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ جو دوبارہ سے اٹیکس رینیوڈ ہوئے ہیں، اس میں زیادہ ہمیں وائلنس، زیادہ شدت جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین یمن نے امریکی جنگی بیڑوں، کمرشل جہازوں، اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بحیرہ ہند میں یمن نے حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بحیرہ ہند میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے یمن نے، اور اب وہاں سے اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ جہاز جو گھوم کر جا رہے تھے اب ان کو بھی وہاں سے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہوائی راستہ اسرائیل کا کٹ چکا ہے، آدھا سمندری راستہ کٹ چکا ہے، اور اب یہ جو نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے ہم بارے میں پہلے بات بھی کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر اسرائیل کا جو سمندری راستہ ہے وہ کاٹا جائے۔ ہوائی راستہ تو اس طرح سے کٹ چکا ہے کہ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جو کمرشل جو فلائٹس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ کئی ایئر لائنز اپنی فلائٹس بند کر چکی ہیں۔ ان کو واضح پتہ چل گیا تھا گورنمنٹس کو، جو انفارمیشن تھی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ اسرائیل کے ساتھ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ جو آدھا سمندری راستہ کھلا ہوا ہے بحیرہ روم سے، وہ اس کا بند کرنا ہے۔ جو یورپی اتحاد ہے وہ تو وہاں سے فرار ہو رہا ہے بحیرہ احمر سے، لیکن جو امریکی اتحاد موجود ہے اور اس پر حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو امریکی یونیورسٹیز میں فلسطین کے حق میں چلنے والی جو تحریکیں ہیں وہ بے قابو ہو چکی ہیں۔ ایک انقلاب ہے جو وہاں پر آ رہا ہے، ایک ہسٹری ہے جو وہاں پر رقم ہو رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہ دیکھی نہ سنی وہ مفلس حال فلسطینی، جن کے اپنے ان کو چھوڑ گئے، جن کے دروازے پر بیٹھے ان کے بھائی ان کو نہیں بچا سکے، ان کے حق میں ہزاروں کلومیٹر دور امریکی یونیورسٹیز، وہ کسی مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہمارے کسی ملک کے کسی ڈپارٹمنٹ سے استعفے نہیں آ رہے کہ ہماری گورنمنٹ ڈو مور نہیں کر رہی، ہماری یونیورسٹیز میں مظاہرے نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کرسچنز کی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی جہاں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، جو سائنسدان، اکانومسٹ، مفکر اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیز، وہاں کے طلباء وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ انبلیویبل ہے، ہسٹری یہاں پر رقم ہو رہی ہے۔ جس طرح سے امریکنز نکل رہے ہیں یہ کمال ہے، اور یہ اب ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی تک معاملہ پھیل رہا ہے۔ یعنی کولمبیا سے یہ شروع ہوا، اس کے بعد نیو یارک یونیورسٹی، اور اس کے بعد آگے سے آگے پھیلتا چلا گیا۔ ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑی، سب سے فیمس ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں تک یہ معاملہ پھیل چکا ہے۔ وہاں پر احتجاجی کیمپ لگ گئے ہیں، دھرنے شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور گرفتاریوں کے نتیجے میں شدت اور بڑھ گئی ہے ان مظاہروں کی۔ جو پروفیسرز ہیں وہ نکل آئے ہیں کہ بھائی ان اسٹوڈنٹس کو کیوں پکڑ رہے ہو، بجائے اس کے کہ وہاں پر جینوسائیڈ بند کرو، تم مزید امداد دے رہے ہو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پکڑ رہے ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ یعنی بائیڈن انتظامیہ اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، بائیڈن انتظامیہ کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو امریکہ نے کبھی فیس نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑا تبدیلی ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر آ رہی ہے، اور ہم نے تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ ہوگا، اس لیول کے اوپر ہوگا امریکی یونیورسٹی سے۔ اور پھر اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ امریکی یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ڈیفنس ٹائز، ڈیفنس معاہدے اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ساتھ کر رکھے تھے۔ یعنی وہاں پر ہونے والی جو ریسرچ ہے جو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر، وہ کس طرح سے وہ اسرائیل کو دیتے ہیں، وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، امریکنز کے سامنے کھل کر آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو وہاں پر آ رہی ہے، اور پوری طرح سے یہ امپیکٹ فل ہے، یہ گیم چینجر ہے۔ میں بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہوں، جو اپڈیٹس وہاں پر آ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ سب سے اہم معاملہ ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عالمی عدالت اریسٹ وارنٹ جاری کرنے جا رہی ہے، بڑا سنگین معاملہ اسرائیل کے لیے، اور بہت امپیکٹ اس کے ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے، کس طرح خوف اسرائیل کے اندر پایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ہم یمن سے۔ ابو عبیدہ کی جانب سے 2 روز قبل اعلان ہوا کہ ایکسز آف ریزسٹنس
पूरी तरह से हमलावर हो, तमाम महाज खोल दिए जाएं। जब से ये इज्तिमाई खबरें सामने आई हैं नसीर हॉस्पिटल में, उसके बाद अल-शिफा में, तो मतलब ऐसी सूरत हाल है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। रूह कांप गई है। अबू उबैदा के बयान सामने आया कि पूरी शिद्दत के साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तमाम एतराफ़ से इसराइल पर हमलावर हो जदीद हथियारों के साथ। अच्छा, उसके बाद यमन का स्टेटमेंट सामने आया। यमन ने बहुत दुख और गुस्से का इजहार किया और साथ उन्होंने ये कहा कि हम एस्केलेट करने जा रहे हैं। तो अब उसका जो बाकायदा आगाज़ है वो हो चुका है। यमन ने अपने जो हमले हैं उनका आगाज़ कर दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई यमन का ये गैप क्यों आया है, तो गैप इसलिए आया कि अगर आप पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते में चले जाएं तो उसमें यह था कि गजा से फौजें निकल गई और उसके बाद ईरान की तरफ मामला शिफ्ट हो गया और ईरान के मामले में चूंकि एक बहुत बड़ी जंग का मामला वहां पर आ गया था, तो यमन देख रहा था कि मतलब जाहिर बात है अब ईरान के साथ सारी मुशावरत के साथ ही चीज़ें होनी है ना, तो इसराइल अगर अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल पर अटैक कर रहा है, सिनेरियो क्या बन रहा है। तो इस सूरत हाल को वेट एंड सी वाला जो है वो मामला किया जा रहा था कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, उस हिसाब से यमन जो है वो स्ट्रेटजी बना रहा था। फिर क्या हुआ कि रेड सी के अंदर जो ईरानियन स्पाई शिप था वो भी वापस चला गया था खलीज फारस में, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंतज़ार वहाँ पर किया गया। वेट एंड सी की पॉलिसी वो की गई और गजा से भी चूँकि फ़ौजें निकल चुकी थी, तो इसीलिए वो, और उसमें आपको बताया था कि वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ये खामोशी एक बड़ी जंग का, एक बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। तो अब उसके थोड़े से ठहराव के बाद हमले जो हैं वो दोबारा से शुरू हो गए हैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ ये हमले जो हैं वो हुए हैं। नाज़रीन, यमन की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि 4 मुख्तलिफ जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। बहुत मेगा लेवल के ऊपर ऑपरेशंस किए गए हैं। अमरीकी जहाज़ को, अमरीकी जंगी बेड़े को, इसराइली जहाज़ को, इसके अलावा एक और जहाज़ को जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि वो किस मुल्क का जहाज़ था, इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया। मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। यमन बता रहा है एक अमेरिकन शिप मायर्स्क यॉर्कटाउन, ये इसका नाम है, इसको निशाना बनाया गया। अमरीकी वॉरशिप को गल्फ ऑफ एडन में निशाना बनाया गया। गालबन ये वॉरशिप जो है वो बचाने के लिए आ गया था, यूरोप तो खली बली हो गया ना, तो ये अमरीकी वॉरशिप बचाने के लिए आ गया था, इसको भी निशाना बनाया गया। फिर इसराइली जहाज़ है MSC विराक्रूस, इसको जनाब निशाना बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको निशाना कहाँ पर बनाया गया है, इसको जनाब निशाना बनाया गया है इंडियन ओशन में, बहरा हिंद के अंदर इसको निशाना बनाया गया है। अगर आप 4-5 दिन पहले एक चीज़ को रिकॉल करें जो हमने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि यमन बहरा हिंद के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर अपने मोर्चे संभाल रहा है, यानी वो गल्फ ऑफ एदन में, बाब अल मंदब में, रेड सी में तो हमले कर रहा है, लेकिन इससे वाइड जाते हुए अब वो इंडियन ओशन के अंदर मोर्चे संभाल रहा है। उसी दौरान जो मैरीटाइम एजेंसी है उनकी भी एक वार्निंग आई थी और उन्होंने जहाज़ों को ये वार्न किया था कि इंडियन ओशन से, वेस्ट इंडियन ओशन से गुजरते हुए अपना एहतियात करें। तो वो जो स्टेटमेंट थी, जो वार्निंग थी, बड़ी मतलब एक गैर मामूली थी, ठीक है ना, बड़ी अनयूजुअल सी थी कि भाई इस दौरान तो कुछ हो भी नहीं रहा, यमन तो उस दौरान रेड सी में भी हमले नहीं कर रहा था, तो फिर ये वार्निंग किस लिए है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एक यमन मोर्चे संभाल रहा है इंडियन ओशन के अंदर, तैयारी कर रहा है बहुत बड़ी, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो आज आपने उसका मुजाहरा देख लिया। उन्होंने आगाज ही कहां से किया है, बहरा हिंद से, जहां पर पहले हमले नहीं हो रहे थे। और ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहां से ये शिपिंग लेन्स घूम के जा रही हैं, यानी वो रेड सी वाली नहीं, ये जो इसराइली और बाकी जहाज जो घूम के जा रहे हैं और अफ्रीका से वो घूम के जाते हैं और ऊपर स्पेन से दाखिल होते हैं बहरा रूम के अंदर, ये वो वाली शिपिंग लेन्स है। और इस वक्त सबसे फाल यही वाली हैं, यहीं से सारे जहाज गुजर रहे हैं, इसराइली तो सारे जहाज यहीं से गुजर रहे हैं। तो अब उनको वहां पर निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। ये इसराइल की मौत के मुतरादिफ है। पहले यमन ने इसराइल की इकॉनमी को उड़ा के रख दिया है, ठीक है। अब वो जो घूम के बेचारे जहाज जा रहे हैं, अब यमन उन पर भी हमलावर हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसराइल के लिए ये मौत के मुतरादिफ है। आप देखें जैसे उनका हवाई राब्ता हम आपको बता चुके हैं, जैसे कट चुका है कि एयरलाइन के बाद एयरलाइन वो अपना ख़त्म कर रही है। अच्छा, रेड सी उनके लिए बंद है, यानी आधा समुद्री रास्ता बंद है। अब यहाँ से जो घूम के जा रहे हैं वो भी निशाने पर आएंगे। और अगले फेज़ को याद करें जिस बारे में हम आपको बताते रहे कि जब बहरा रूम के अंदर लड़ाई छिड़ेगी, यानी बहरा अहमर से निकल कर ये बहरे हिंद में तो छिड़ गई है, आखिरी बात कौन सी रह गई है जो हम कई हफ्तों और महीनों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वक्त आएगा, जो प्लानिंग हो चुकी है और एक दिन वो इंप्लीमेंट होगी कि बहरा रूम के अंदर लड़ाई छिड़ेगी।
اور اس وقت صرف اسرائیل کا رابطہ جو دنیا سے قائم ہے وہ بحیرہ روم کے ذریعے ہے، اور جب حزب اللہ آئے گی، جو فیز حزب اللہ والا ہوگا، اس میں بحیرہ روم کو جو وہ والا راستہ ہے اسرائیل کا وہ کٹ کیا جائے گا۔ حزب اللہ بحیرہ روم کے اندر اسرائیلی جہازوں پر یا جو بھی جہاز اسرائیل کی طرف آ رہے ہوں گے اس پر حملہ آور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، صرف ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنا بڑا ظلم اٹھا دیا۔ آپ جنگ کرتے، آپ حماس کے ساتھ لڑتے، آپ حزب اللہ کے ساتھ لڑتے، آپ کسی اور آرمی کے ساتھ لڑتے، لیکن یہ جو نہتے لوگوں کے ساتھ آپ نے کر ڈالا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہو چکی ہے، اور ان معصوموں کی چیخیں ان سے دنیا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ سب کے کپڑے خون آلود ہو چکے ہیں، اس سے کوئی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اس کا ملبہ سب کو اٹھانا پڑے گا۔ جس تباہی کا آغاز، جس چنگاری جو وہاں سے پھوٹی ہے غزہ سے، اس کے شعلے پوری دنیا تک جائیں گے۔ تو اسرائیل کا اب پوری طرح سے بندوبست کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ پہلے بھی ایکسس آف ریزسٹنس ہی لڑی ہے، باقی تو محلات میں بیٹھے رہیں، چوتھے دن سٹیٹمنٹ داغ دیجیے ہمیں بڑا کنسرن ہے، ہمیں یہ فلانا ہے فلانا ہے، لیکن ایکسس آف ریزسٹنس پہلے بھی لڑی، اور اب اگلے فیز میں نئے طریقے سے، نئے ہتھیاروں سے، نئے فرنٹس کے اوپر اسرائیل کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، جو ایک آخری حملہ یمن کی جانب سے رپورٹ ہوا ہے، یہ جبوتی کے ساحل کے ساتھ ہے، اور جو ایمرے میری ٹائم ایجنسی ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کا جہاز تھا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جبوتی کے ساتھ بھی ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یمن کے حملے، دھماکہ خیز حملے شروع ہو چکے ہیں، بحیرہ ہند کے اندر شروع ہو چکے ہیں، گھوم کے جانے والے شپنگ لیز پر ہو چکے ہیں۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں مسلسل ویسے ہی آپ کو یمن کے حملے مسلسل جو ہے وہ سننے کو ملیں گے۔ سو تمام ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، یو ایس یونیورسٹیز، امریکی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت تاریخی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کبھی ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہاں پر اس لیول کے اوپر چیزیں جائیں گی۔ ناظرین، ناقابل یقین مناظر ہیں، تاریخ وہاں پر رقم ہو رہی ہے۔ بار بار میں زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 75 سال عرصہ ہوتا ہے نام لینا، اور ان 75 سالوں میں کیا تھا؟ 75 سالوں میں فلسطینیوں کے اوپر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، ساتھ وہ مطلب ظالم بھی کہلاتے تھے، فلسطینی ظالم کہلاتے تھے، اسرائیلی اپنے آپ کو مظلوم بھی پریٹینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو جی یہ تو سارے ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، یہ ہمیں امن کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ یہ انہوں نے پریٹینڈ وہاں پر کیا، اور ان کا بیانیہ بکا ہے، ان کی بات کو مانا گیا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی نہیں تھا اس بات کو، اس سفید جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھیے اسی طرح کا سفید جھوٹ وہ بول رہے ہیں، لیکن ان کو مان کوئی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، آج ان کو مان کوئی نہیں رہا، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہم نے ادا نہیں کیا۔ ہم تو ابھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کون سے اسکالرز ہیں جو وہاں پر جا کر مغربی میڈیا کے اوپر بیٹھے اور ان کو بے نقاب کیا؟ کسی نے نہیں کیا، ہم اس میں ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ وہاں کے کرسچنز نے کیا، یہ امریکنز نے کیا، یہ وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خود دیکھا ہے کہ بھائی یہ ان کی اصلیت کیا ہے، جو یہ خود کو چوزن پیپل کہتے ہیں، یہ ان کی اصلیت ہے۔ یہ قاتل، بچوں کے قاتل، یہ چوزن پیپل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انقلاب ہے جو وہاں پر آیا ہے۔ تو ناظرین، امریکی یونیورسٹیز کے اندر یہ تاریخی اس وقت فنومنا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی حکومت نہیں ٹک سکتی۔ بائیڈن انتظامیہ اس کو فیس نہیں کر سکتی، اس کو گھٹنوں کے اوپر آنا ہی پڑے گا۔ ایک یونیورسٹی سے یہ معاملہ شروع ہوا، اب یہ سب سے بڑی یونیورسٹیز تک یہ معاملہ پھیل چکا ہے۔ یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ اس میں آ چکے ہیں، اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ معاملے کو زیادہ شدت دے رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک یونیورسٹی میں وہ جو احتجاجی کیمپس ہیں وہ وہاں پر لگ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھ گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کو جو ہے وہ نتن یاہو کو جو ہے پیغام جاری کرنا پڑ گیا۔ اتنا زیادہ خوف اس وقت اسرائیل میں اور صہیونیوں میں پایا جا رہا ہے کہ یہ تو ہماری پوری کایا پلٹ گئی ہے۔ 500 سال لگا کر جو امپائر ہم نے ویسٹ کے اندر قائم کی، جس طرح سے ہم نے ان کو کنٹرول کیا، وہ تو ہماری کایا پلٹ رہی ہے۔ سب سے بڑی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس میں فتح کیا نکل کر آ رہی ہے، بہت ساری فتوحات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ صہیونیت وہاں پر ایکسپوز ہو رہی ہے۔ ان کے جو سیاہ چہرے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیا کیا امریکنز کو مزید پتہ چل رہا ہے کہ صہیونی کس طرح سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہاں پر کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی دی تھی، ابھی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، یعنی وہ ایک پورا پریشر ہے جو وہ وہاں پر کریٹ کر رہے ہیں، وہ گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، وہ اتنا پریشر، اتنے
زبردست مظاہرے وہ کر رہے ہیں. گرفتاریاں کرسچن سٹوڈنٹس فلسطین کے لیے گرفتاریاں دے رہے ہیں. فلسطین نے ان کو کیا دینا ہے آپ مجھے بتائیے؟ وہ جارڈن بیٹھا ہوا ہے, وہ ایجپٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے اور برادر ملک جو ہیں وہ محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امریکن جو سٹوڈنٹس ہیں وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہو رہا, کسی اسلامی ملک کی یونیورسٹی میں یہ نہیں ہو رہا کہ سٹوڈنٹس کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں. ہمارے ملکوں میں نہیں ہو رہا, ہم ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. یہ امریکنز ہیں جو گرفتاریاں دے رہے ہیں اس مفلس حال فلسطین کے لیے جس کو اس کے اپنے چھوڑ گئے ہیں. اس سے بڑی بات مجھے بتائیے کہ کیا ہو. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خواتین استعفے دے رہی ہیں اور امریکہ میں نوکری کے بغیر رہنا پاسبل نہیں ہے. ویڈو خواتین جو ہیں وہ استعفے دے رہی ہیں. وہ اس بات کے اوپر کہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب ہمارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے تو ہم سے جب سوال پوچھیں گے کہ اس جینوسائیڈ میں آپ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی, تو ہم ان کو جواب نہیں دے سکیں گے. اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہاں پر آ رہی ہے اور اس میں پروفیسرز اب کھل کر سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس پلس فیکلٹی ممبر سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں, آپ جینوسائیڈ کو کیوں نہیں روک رہے. اور یہ جو انہوں نے امداد دی ہے اس کے بعد معاملہ اور شدت اور بڑھی ہے کہ آپ مطلب ہم یہاں پر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور آپ ادھر سے جناب امداد پاس کر رہے ہیں. ابھی میں کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کو پوری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گی. مینی کولمبیا یونیورسٹی فیکلٹی ممبرز فیوریس اوور اریسٹ آف اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز. فیکلٹی ممبرز فیوریس, یار پروفیسرز کا مقام ہے وہاں پر, وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور آ کر کیا کر رہے ہیں, فیوریس ہیں, غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیوں پکڑ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ہارورڈ کیمپس ناؤ از ٹیکن اوور بائی اینٹی اسرائیلی جینوسائیڈ پروٹیسٹر ود ٹینٹس. یہ وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں. ہارورڈ دنیا کے مشہور ترین یونیورسٹی, وہاں پر وہ احتجاجی کیمپس جو ہیں وہ دھرنے وہاں پر شروع ہو گئے ہیں. اسٹوڈنٹس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس کین نو لانگر واچ دا گورنمنٹ شیملیسلی سپورٹ اینڈ arm Israel and Netanyahu who commits genocide against children in front of the entire world. کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب چپ ساتھ کر یہ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے. آفٹر کولمبیا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر ناؤ ایکسپینڈنگ دیئر پروٹیسٹ ٹو ادر یونیورسٹیز ایز ویل. یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا اسٹوڈنٹس اسٹاپنگ کارز ود ڈیٹینڈ اسٹوڈنٹس فرام لیونگ دا پلازا. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا آپ سنتے جائیے گا, ایک سے ایک بڑی یونیورسٹی کس طرح سے وہاں پر مظاہرے ہو رہے. یونیورسٹی آف دا ٹیکساس اسٹینڈ اپ اگینسٹ اپریشن بٹ دا پولیس بگین اریسٹنگ دیم. یہ ٹیکساس میں بھی شدید مظاہرے, وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یو ایس یونیورسٹیز کریک ڈاؤن آن پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ, وہاں ان پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. یونین اسپیک اپ فار اسٹوڈنٹ ڈسپلن فار پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ. اب وہاں پر یونینز ہیں ٹھیک ہے, مطلب ایک وہاں پر اسٹوڈنٹس کی ایک جس طرح سے ہوتی ہیں اس کے اوپر یونینز ہے جو کئی یونیورسٹیز کے اندر, مطلب یونین ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی میں بھی ہوگی, وہ نیو یارک میں بھی ہوگی, وہ ہارورڈ میں بھی ہوگی, وہ سب کو مطلب ایک ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک گروپنگ یا جو بھی وہاں پر ان کی سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر یونینز ہیں جو کئی یونیورسٹیز کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے ان کا اسٹوڈنٹس کا. وہ یونینز جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہیں اور بہت پاورفل یہ سمجھی جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیے دا یونین ریپرزینٹ اسٹوڈنٹس اینڈ جان ہاپکنز یونیورسٹی, دا یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا, نیو یارک یونیورسٹی اینڈ ہارورڈ یونیورسٹی امنگ ادرس. دا یونین ریپرزینٹیٹیو سیڈ دے اسٹینڈ ان سولیڈیرٹی, کہ وہ یونینز کے ممبرز کہہ رہے ہیں we stand in solidarity with those who were arrested and face suspension and injury to one is injury to all, they said in a statement. یہ ہو رہا ہے وہاں پر. آگے سنتے جائیے. یو ایس پرو پیلسٹائن کیمپس پروٹیسٹ spread to Minnesota, یہ آگے سے آگے پھیل رہا ہے. they are protesting new horrors every day. Valdez said, professor of law at the University of Colorado, ایک کے بعد ایک یونیورسٹی اور ان کے پروفیسرز, says escalating demonstrations and sit-ins in the US over Israel's war on Gaza have now turned into the battle for constitutional rights. اب اگلی بات سنیے کیا ہو رہی ہے. غزہ کے مناسبت سے وہاں پر فائٹ فار فریڈم شروع ہو گئی ہے. میں آپ کو پہلے دن سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جنگ کو روایتی جنگ نہ سمجھے. یہاں پر یوکرین کی جنگ بھی چل رہی ہے جو کہ پیورلی ویسٹ کی جنگ ہے. کیا ویسٹ یہاں اس طرح سے نکلا ہے؟ کیا امریکنز اور اسٹوڈنٹس اس طرح سے نکلے ہیں؟ پیورلی وہ ویسٹ کی جنگ ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ فلسطین کے لیے نکلے ہیں. اور اس نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے
کہ وہ فریڈم کے لیے نکل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہم اتنے غلام ہیں, اچھا اگر ہم مظاہرہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ ہم کو گرفتار کر لیں گے, اچھا یہ ہم ہیں, یہ ہم ڈیموکریسی ہیں. مطلب پیسفل پروٹیسٹ کو بھی آپ نہیں کرنے دے رہے. یہ امریکہ میں معمولی چیز نہیں ہے, یہ پاکستان نہیں ہے کہ جب حکومت چاہے گی جس کو چاہے گی کریک ڈاؤن کر دے گی. یہ امریکہ ہے, سپر پاور ہے اس وقت, دنیا کی وہ سلطنت جو دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے, دنیا کے اوپر بادشاہت کر رہی ہے. وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمارے یہ والی ہماری حالت ہوئی پڑی ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور آپ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. تو اب وہ وہاں پر جو لڑائی ہے جو غزہ کی نسبت سے شروع ہوئی, وہ ایک تو صہیونیت سے آزادی کی اور فریڈم کی جو جنگ ہے وہ بن چکی ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے پروٹیسٹ آن یو ایس اسرائیل وار آن غزہ ہیو ناؤ ٹرنڈ, اب وہ تبدیل ہو گئی ہے انٹو اے بیٹل فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس. اب وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی جنگ ہے اس کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. تو اتنا بڑا امپیکٹ اور اتنا بڑا جو ہے نا وہ اثر اور اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس جو ہیں وہ اس نے کریٹ کر دیا. اب ذرا اگلی بات سنیے جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا, ایک اور بہت بڑی چیز ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو امام خامنائی نے بات کی تھی, اور میں نے اس وقت کہا تھا بہت بڑی بات امام خامنائی کر رہے ہیں کہ ویسٹ کی یونیورسٹیز کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان ویسٹ کی یونیورسٹیز کی سب سے بڑی بدقسمتی اور سب سے بڑی ایک خامی یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ٹیکنالوجیز بناتے ہیں وہ یہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں صہیونیوں کے, جو استعمال ہوتی ہے نہتے لوگوں کے اوپر. آج یہ چیزیں وہاں ویسٹ کے لوگوں کے سامنے, امریکنز کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز نے کس طرح سے معاہدے کیے ہوئے ہیں ڈائریکٹ اسرائیلی ڈیفینس منسٹری کے ساتھ. اس طرح کا فینومنا وہاں پر نہیں. مطلب دیکھیں کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں یونیورسٹیز کو کہ وہ امریکہ کے کسی اور اتحادی کے ساتھ اس طرح کا الائنس کر سکے, اس طرح کا معاہدہ کر سکے. یعنی امریکی یونیورسٹی کسی دوسرے ملک کی ڈیفینس منسٹری کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے, چاہے امریکہ کا کوئی بڑے سے بڑا, چاہے وہ برطانیہ کیوں نہ ہو, وہ یونیورسٹیز اس طرح سے معاہدے نہیں کر سکتی جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے. اتنی یہ غیر معمولی چیز ہے جو اب امریکنز کے سامنے آئی. انہوں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے, مطلب ہماری ٹیکنالوجی جو ہم یہاں ریسرچ کر کے بناتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, اور کس طرح سے اسرائیل سے براہ راست فنڈنگ یہاں پر آتی ہے. یہ آپ دیکھیے, واٹ آر یو ایس کالجز فائنینشیل ٹائز ٹو اسرائیل. الجزیرہ اس پر پوری رپورٹ دے رہا ہے. Students protest across the United States are targeting financial ties between universities and Israel. ٹھیک ہو گیا جی. According to Educational Department database, about 100 US post-secondary schools have reported gifts or contracts from Israel totaling $375 million over the past 2 decades. کہ کس طرح سے جو سیکنڈری سکولز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں $375 million کے. آگے سنیے گا. As one example, some student protested alleged the McCustu Institute of Technology has accepted, اب سنیے گا, یہ والا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے more than $11 million from Israel's defense ministry over the past decade to work on projects related to drone navigation and missile system. $11 million کا انسٹیٹیوٹ نے معاہدہ کیا جو اب سامنے آ رہا ہے اسرائیل کی ڈیفینس منسٹری کے ساتھ ڈرون کا اور میزائل کا جو سسٹم ہے اس کو بنانے کے لیے. وہی ڈرون اور وہی میزائل جو اس وقت غزہ میں استعمال ہو رہے ہیں, مطلب وہیں پر ہو رہے ہیں نا, اور کدھر ہو رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ان کے سامنے کھل کر آ رہی ہیں کہ اچھا ہماری یونیورسٹیز یہ کر رہی ہیں. وہ اس طرح سے صہیونیت کے غلام ہے. جو بات امام خامنائی نے کی اور بہت امپیکٹ اس کا, بہت بڑی بات. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح غلامی میں جی رہے ہیں اور اس غلامی کو ختم کس طرح سے کرنا ہے, کن کن بنیادوں کے اوپر اسرائیل قائم ہے اور ان بنیادوں کو ختم کیسے کرنا ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور عوام کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم غلام بھی ہیں, ہم تو, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے مسلمان غلامی میں چلے گئے اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو ملک آپ کو دیے گئے ہیں نا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں, یہ دراصل اس نئی دنیا کا ایک الگ بادشاہت کا نظام ہے جس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ڈائریکٹ ان کی حکومت ہو, کہ انگریز آ کر کھڑے ہو گئے ہوں یا ان کے نمائندے آ کر ادھر گورنر جنرل بن کر بیٹھ گئے ہوں. لیکن یہ اس کی فارم دوسری ہے, امپیریلزم ان ڈفرینٹ فارم ہے, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور حکمرانوں کو یہ نہیں پتہ کہ جناب یہ غلامی سے نکلنا کیسے. تو جو ایران بات کر رہا ہے, ان کے سپریم لیڈر, ان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ جب بات کر رہی ہے, ایون یمن سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایون جو حسن نصر اللہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک روڈ میپ تو آپ کو دے رہے ہیں
کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، آپ کو ان سے فائٹ کرنا ہے، آپ کو میڈیا میں کس طرح سے آ کر سامنے کاؤنٹر کرنا ہے نیریٹو کو، ٹھیک ہے. یہ وہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں جو وہ دنیا کے سامنے، اسلامک ورلڈ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ایٹ دا یونیورسٹی آف مشیگن سائٹ انویسٹمنٹس ان کمپنیز دیٹ پروڈیوس ڈرونز آر وار پلینز یوزڈ ان دا اسرائیل. مشیگن یونیورسٹی دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی، وہاں کے اسٹوڈنٹس اب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بھائی وہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال اب تو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کے وار پلینز ہیں اور جو ڈرون ہیں وہ کیسے یہاں کی انویسٹمنٹ سے اور یہاں کی ٹیکنالوجی کی ریسرچ سے بن رہے ہیں. ایز ویل ایز سرویلنس ٹیکنالوجی یوزڈ ایٹ چیک پوائنٹس انٹو غازہ. سنیے گا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت یہ وہ چیزیں ہیں، نہ آپ کو کوئی روایتی میڈیا دکھائے گا، نہ روایتی میڈیا کو پتہ ہے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، وہ اور چکروں میں الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، جو سرویلنس ٹیکنالوجی جو غزہ کے اوپر اس وقت لگی ہوئی ہیں، پوسٹ کے اوپر جو سرویلنس ٹیکنالوجی وہ یہاں سے بن رہی ہیں. University of Michigan officials, however, say they have no direct investment with Israeli companies. مشیگن کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے اسرائیلی کمپنیز کے ساتھ، لیکن جو ڈاکیومنٹس ریویل ہوئے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سامنے آئی ہیں، اس میں یہ اب امریکنز کے سامنے کھل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، سب سے بڑی کامیابی، ون آف دا سکسیس، اور بہت ساری ہیں، ون آف دا وکٹری، ون آف دا سکسیس، کہ صہیونیت وہاں پر ایکسپوز ہو رہی ہے. جو امریکنز کو بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا زائنسٹ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، جو یورپ کو بھی نہیں پتا تھا. اب جیسے جوز بلینئرز نے ان یونیورسٹیز کی فنڈنگ بند کرنا شروع کی ہے، تو وہاں پر اور یہ بات اس حق میں گئی ہے، اس تحریک کے حق میں گئی ہے کہ اچھا یہ ہمیں اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں تو لگا کہ ہم بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان کو دیتے ہیں، تو وہ انہی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں ہم کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ سرکل ان کو پہلی بار جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے. یہ اس وقت کے بڑے غیر معمولی، بڑے اہم حقائق، اور یہ اس لیے میں نے 10-15 منٹ اس یونیورسٹی کے معاملے پر لگایا، اور مزید بھی میں مسلسل آپ کو رپورٹ اس پر کرتا رہوں گا. میرے نزدیک یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر آپ کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے وہاں پر انقلاب آ رہا ہے، امریکنز کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویسٹ کے اندر کیا بیانیے ہیں، اسرائیل کیسے جھوٹ پھیلاتا ہے، آپ نے اس کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے. اور امریکنز کو سلام پیش کریں، عوام کو، یورپ کے عوام کو، جس طرح سے وہ کرسچنز کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت تاریخ ساز ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین، تازہ ترین حقائق ہے. کچھ اور بھی تفصیلات تھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی رائے ضرور آگاہ کریے گا. اللہ حافظ.